أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ تم نیکی کے کام کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان کے اندر میں اصلاح اور صلح کا کام کرو، اور بیچ کے اندر میں تم اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا ڈالو. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں. ایک آدمی قسم کھاتا ہے، قسم اس طور پر کھاتا ہے، نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے. نیکی کا کام کرنے کی نہیں، نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے. کل میں روزہ نہیں رکھوں گا، کل میں نماز نہیں پڑھوں گا، کل یا آج سے فلاں رشتہ دار سے میں بات نہیں کروں گا. شریعت کے اندر میں جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کی وہ نہ کرنے کی قسم کھائے. تو گویا کبھی اس کو یوں کہا جاوے کہ بھئی فلاں تمہارے رشتہ دار ہے، اس سے فلاں رشتہ دار کی بنتی نہیں ہے، تم صلح کراؤ، تو کہ نہیں، میں نے تو اس کے ساتھ میں نہ بولنے کی قسم کھائی ہے. یا یہ کہ کوئی نیکی کا کام ہے کہ بھئی روزہ کیوں نہیں روزہ رکھتے، تو کہ میں نے تو قسم کھائی ہے، روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے، نماز نہ پڑھنے کی قسم کھائی ہے. ایسا ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ سے ایسے لوگوں کو منع فرمایا کہ نیکی کا کام کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان کے اندر میں اگر صلح اور اصلاح کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ کرو، اور اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کو بیچ کے اندر میں مت بناؤ، بیچ میں مت لاؤ. عرضۃ نشانے کو کہتے ہیں. اگر کوئی پرندہ ہے یا کوئی جانور ہے، اس کے اوپر میں تیر مارنا ہے یا گولی چلانا ہے تو اس کے لیے جو نشانہ لیتے ہیں اس کو عرضۃ کہتے ہیں. یہ آدمی نیکی کا کام نہیں کرنا ہے، تقوی نہیں کرنا ہے، یا اصلاح کا کام نہیں کرنا ہے، یا صلح کا کام نہیں کرنا ہے، اس لیے اللہ کے نام کو نشانہ بناتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایسی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ مت بناؤ. یہ کہ تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان کے اندر میں صلح کرو، اصلاح کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. 2-3 سال پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آیت کے اخیر کے اندر میں جو اپنا ذاتی نام اللہ یا اپنا صفاتی نام جو ذکر کیا ہوا ہے، ہر آیت کے اندر میں الگ الگ ہے. یہاں پر دیکھو، واللہ سمیع علیم،
اللہ تبارک و تعالی بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری آیت ہے، اس کے اندر میں آخر کے اندر میں ہے واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ اس کے بعد والی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیتوں کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام کو ذکر کیا گیا۔ اب یہ جو تم قسمیں کھاتے ہو اور تمہاری نیت صحیح ہے یا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اس لیے سمیع اور علیم کا لفظ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر آگے والی جو آیت ہے اس کے اندر میں قسم ہے، پھر قسم کا کفارہ دینا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو نشانہ بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب یہاں پر آدمی قسم کھا لیتا ہے اور نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے احکام کو ذکر فرمایا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا لغو قسموں کے بارے کے اندر میں، باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائے گا قیامت کے دن بما کسبت قلوبکم، ان قسموں کو کہ جن کے کرنے کو تمہارے دلوں نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین اور فقہاء اور محدثین نے اس آیت کے ضمن کے اندر میں، ماتحت کے اندر میں قسموں کی قسمیں بیان کی ہوئی ہیں۔ قسم، خدا کی قسم، تیری قسم، میری قسم، الگ الگ قسمیں لوگ کھاتے ہیں۔ یہ قسمیں جو ہے 3 قسم کی ہے، 3 طرح کی ہے۔ اس میں سے ایک کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے آیت کے شروع کے اندر میں بیان فرمایا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، قسم کو عربی کے اندر میں قسم بھی کہتے ہیں اور یمین بھی کہتے ہیں۔ یمین کا معنی قسم، گجراتی کے اندر میں، اردو کے اندر میں ہم قسم اور سوگند کھانا بولتے ہیں۔ یمین لغو ایک ہے، دوسری ہے یمین منعقدہ، اور تیسری ہے یمین غموس۔ یہ 3 قسم کی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ان 2 قسم کی قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، یمین لغو کو اور یمین منعقدہ کو۔ یمین غموس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ یمین غموس کو سورہ مائدہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ آدمی قسم کھاوے، کوئی ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے، سامنے والے نے قسم نہیں چاہی، پھر بھی اپنی طرف سے قسم کھاتا ہے۔ یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کے اندر میں اللہ کی قسم کھاتے ہیں، جس کو ہم یوں کہیں کہ تکیہ کلام بن جاتا ہے، عادت بن جاتی۔ خدا کی قسم میں نہیں تھا، خدا کی قسم میں نہیں گیا، خدا پاک کی قسم میں سن کر کے آیا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا، خدا پاک کی قسم میں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ تو قسم کھلاتا بھی نہیں ہے اور قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسے موقع کے اوپر میں اگر آدمی قسم کھاوے تو یہ یمین لغو ہے۔ یمین لغو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی اس کے اندر میں گنہگار نہیں ہوتا اور اس کے اندر میں آدمی کو کفارہ بھی دینا نہیں پڑتا۔ قسم کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ بھی دینا نہیں پڑتا۔ یہ یمین لغو کا حکم ہے۔ اور دوسری ہے یمین منعقدہ۔
इनअक़द यनअक़िदु इनइक़ाद, इससे बना हुआ है मुनअक़िदा। आदमी आइंदा ज़माने के अंदर में किसी काम के करने की कसम खाए, या आदमी आइंदा ज़माने में किसी काम के न करने की कसम खाए, और करने की कसम खाई नहीं किया, न करने की कसम खाई कर दिया, यानी अपनी कसम को तोड़ दिया, तो ऐसी यमीन मुनअक़िदा के अंदर में आदमी को उसके अंदर में जो है कफ़ारा देना पड़ता है। आदमी गुनहगार नहीं होता, उसके अंदर में कफ़ारा देना पड़ता है। ये दो किस्में हुई। तीसरी किस्म जो है ये यमीन गमूस है। यमीन गमूस, गमूस, गमूस का माना है डुबकी देने वाला, गमूस का माना है पानी के अंदर में डूबने वाला। इस कसम को, यमीन गमूस को, यमीन गमूस इसलिए कहा जाता है कि ऐसी कसम खाने वाले को ये कसम गुनाह के अंदर में डुबो देती, आदमी गुनहगार हो जाता है। गुज़श्ता ज़माने के अंदर में कोई चीज़ नहीं हुई और उसने कसम खा करके कहा कि खुदा पाक की कसम खा करके कहता हूँ कि ये चीज़ हुई, और झूठी कस्में जो खाता है इसको कहते हैं यमीन गमूस। तो यमीन गमूस के अंदर में आदमी गुनहगार होता है, इसके अंदर में कफ़ारा देने की ज़रूरत नहीं है। यमीन मुनअक़िदा के अंदर में कफ़ारा देने की ज़रूरत है, और यमीन लग़व के अंदर में आदमी न गुनहगार होता है और न आदमी को कफ़ारा देने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मान लो कि किसी आदमी ने कसम खाई, कभी ऐसा होता है कि आदमी नेकी के काम न करने की कसम खाता है। हदीस शरीफ के अंदर में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काम करे और अपनी कसम का कफ़ारा दे। किसी आदमी ने कसम खाई कि मैं अपने भाई से बात नहीं करूँगा, अपनी बहन से बात नहीं करूँगा, वालिदैन से बात नहीं करूँगा, तो सिला रहमी करने का हुक्म है, कतई ताल्लुक़ शरीयत ने मना फरमाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कसम को तोड़े और अपनी कसम का कफ़ारा दे। भाई से बात करना शुरू कर दे, बहन से बात करना शुरू कर दे, या वालिदैन से बात करना शुरू कर दे, कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। कसम के कफ़ारे के अंदर में सूरह माइदा के अंदर में है, सूरह माइदा के अंदर में है कि वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको हलाल और पाकीज़ा रोज़ी दे रखी है उसमें से खाओ। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और अल्लाह ताला से डरो जिसके ऊपर में तुम ईमान रखते हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा यमीन लग़व के अंदर में। यह भी बात आपके सामने अर्ज़ की। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ईमान, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पकड़ करेगा, मुआख़ज़ा करेगा आखिरत के अंदर में, यमीन मुनअक़िदा के अंदर में, जो कसमें तुमने पक्की खा रखी है उसके अंदर में। फ़कफ़ारतुहु, उसका जो कफ़ारा है, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन, उसका कफ़ारा। इत्आम का माना खाना खिलाना, अशरतुन का माना 10, मसाकीन का माना गरीब। तो उसका कफ़ारा जो है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। मिन औसति मा तुत्इमून अहलीकुम, अब खाना खिलाने के अंदर में एकदम से हाई फाई खाना खिलाना ज़रूरी नहीं, ऊंचे दर्जे का कीमती खाना ये ज़रूरी नहीं, एकदम से घटिया दर्जे का ये भी नहीं। कौन सा खाना खिलाएगा? मिन औसती मा तुत्इमून अहलीकुम, आम तौर पर तुम अपने घर वालों को जो खाना खिलाते हो ऐसा खाना 10 गरीबों को खाना खिलाओ, ये एक कसम का कफ़ारा है। और किस्वतुहुम, या 10 आदमियों को कपड़ा पहनाओ, 10 आदमियों की एक जोड़ी कपड़ा दो। और तहरीरु रक़बतिन, या गुलाम को आज़ाद करो। पहले ज़माने के अंदर में बांदी और गुलाम का रिवाज था। इंसानों के साथ में जब लड़ाइयाँ होती थी
تو جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان کو غلام بناتے تھے اور جانوروں کی طرح ان کو بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے۔ تو غلام کو آزاد کرنا یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں فضائل کے اندر میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ پڑھو وہ پڑھو تو اس کے اندر میں آزاد غلام کرنے کا ثواب ملتا ہے، یا عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو غلام کو آزاد کرنا یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ آدمی قسم کے کفارے کے اندر میں یہ کرے، لیکن اس کا وجود آج کل کے زمانے کے اندر میں پایا جاتا نہیں، اس لیے ہمارے سامنے دو چیزیں رہی: ما تطعمون اہلیکم، کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن لم یجد، اگر تمہارے اندر میں طاقت نہیں ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، یا 10 غریبوں کو 10 جوڑی کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں، تو فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھو، 3 دن کے روزے رکھو۔ عام طور پر جب بھی قسم کے کفارے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، بتا دیتے ہیں کہ 3 دن کے روزے ہیں۔ 3 دن کے روزے سے پہلے بھی 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 غریبوں کو کپڑا پہناؤ۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے ہیں۔ 3 دن کے روزے تیسرے نمبر پر ہے، اس لیے ایک نمبر کٹ گیا، غلام کو آزاد کرنے کا جو تیسرا نمبر تھا وہ کٹ گیا۔ اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ اور قسموں کو توڑو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ اور قسم کھا کر کے توڑ ڈالو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کو حفاظت سے رکھو، یعنی ایسی قسم کھاؤ کہ آدمی کو پھر توڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد میں توڑ دیا تو پھر یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتے ہیں، ظاہر فرماتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ سورہ مائدہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا کفارہ ذکر فرمایا تھا۔ تو یہ قسم کا کفارہ بھی آپ کے سامنے جو عرض کیا گیا۔ اب جس آیت کی ہم تفسیر کر رہے تھے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بردبار ہے۔ یہاں ایک ترتیب کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو ذکر فرماتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی مناسبت اور نسبت کی وجہ سے اور احکام اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ آدمی قسم کھائے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اب جب قسم کی بات ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ میں جو دوسری قسم ہے اور اس کا کفارہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قسم کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مرد عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے والے آیت کے اندر میں ذکر فرمایا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کرنے کی جو قسمیں کھاتے ہیں، تربص 4 اشہر، ان کو چاہیے کہ 4 مہینے تک ٹھہر جائیں۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ واپس لوٹ آئے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ یہ قسم مرد کھاتا ہے اپنی عورت کے پاس نہ جانے کی، یعنی یوں کہو کہ اپنی عورت کے ساتھ صحبت نہ کرنے کی۔ جانے نہ جانے کے اندر میں کوئی قسم ٹوٹتی نہیں، اس لیے صاف الفاظ کے اندر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ مرد اگر اپنی عورت کے ساتھ صحبت نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، خدا پاک کی قسم میں اپنی عورت سے، یا خدا پاک کی قسم اس سے اپنی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں صحبت نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہے۔ اب یہ قسم کھائی تو 4 مہینے تک یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی،
اگر 4 مہینے ختم ہو گئے تو 4 مہینے کے ختم ہوتے ہی ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ 4 مہینے ختم ہوتے ہی ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اچھا، ابھی طلاق بائن کس کو کہتے ہیں، طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں، پہلے بھی بتایا تھا، اور 1-2 دن کے اندر میں پھر وہ طلاق کی بحث آئے گی۔ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر میں آدمی رجوع کر سکتا ہے۔ 1 طلاق دے دی، 2 طلاق دے دی، تو آدمی کے لیے چانس ہوتا ہے کہ اس سے رجوع کر لے۔ رجوع کرنے کے 2 طریقے ہیں، اس کو رجوع قولی کہتے ہیں اور رجوع فعلی کہتے ہیں۔ رجوع قولی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے، قول یعنی قول، اپنی زبان سے، اپنے قول سے یوں کہے کہ میں نے جو اپنی عورت کو 1 طلاق رجعی دی تھی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، یہ رجوع قولی ہوا۔ اور رجوع فعلی یہ ہے کہ عملی طور پر عورت کے ساتھ میں اپنی شہوت کو پورا کر لے، یا عورت کے ساتھ میں دوائی وطی کرے، جیما کرنے سے پہلے، صحبت کرنے سے پہلے جو کام کیے جاتے ہیں وہ کام اس عورت کے ساتھ میں کر لے، تو یہ رجوع فعلی ہو گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کبھی آدمی رجوع قولی کرتا ہے، عورت موجود نہیں ہے، کسی اور جگہ کے اندر میں رجوع قولی کرتا ہے، تو ایسی جگہ کے اندر میں کہ جہاں پر عورت موجود نہ ہو، رجوع کرنے کے وقت کے اندر میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے کہ تم دونوں گواہ رہنا، میں نے اپنی عورت کو 1 طلاق رجعی دی تھی یا 2 طلاق رجعی دی تھی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تم گواہ رہنا۔ تو اس کی وجہ سے جو عورت پھر دوبارہ نکاح کے اندر میں آ جاتی، ایک طلاق رجعی یا دوسری طلاق رجعی۔ اچھا، یہی طلاق رجعی ہے، یہ طلاق رجعی رجوع نہیں کیا، رجوع قولی بھی نہیں کیا، رجوع فعلی بھی نہیں کیا، نہ قول سے رجوع کیا نہ عمل سے رجوع کیا، تو یہ طلاق رجعی عدت ختم ہونے کے بعد یہ طلاق بائن بن جائے گی۔ اب سخت ہو گئی، پہلے تو مرد جو ہے اس سے رجوع کر سکتا تھا، بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا تھا، اب یہ جو طلاق رجعی تھی عدت کے ختم ہو جانے کے بعد میں یہ طلاق بائن بن گئی۔ طلاق بائن بننے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دونوں پھر اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن اب زبردستی نہیں، عورت کی رضامندی کے ساتھ، مرد کی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کی رضامندی سے نئے سرے سے نکاح پڑے اور نئے سرے سے مہر دینا پڑے، عورت اگر راضی ہے تو، یا مرد اگر راضی ہے تو، یہ طلاق بائن ہے۔ ایک کھلا آتا ہے، کھلا کے اندر میں جو عورت روپیہ پیسہ دے کر کے اپنی جان چھڑا لیتی، اس میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، عورت اپنی جان چھڑا لیتی ہے روپیہ پیسہ دے کر کے، مرد کہتا ہے کہ لاؤ 10 لاکھ روپے دے دے، میں تجھے چھوڑ دیتا کہ لو یہ 10 لاکھ روپے لے لو، یہ ہو گیا کھلا۔ اس کھلا کرنے کی وجہ سے بھی طلاق بائن پڑتی ہے، کھلا کرنے کی وجہ سے طلاق بائن پڑے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کھلا کرنے کے بعد اگر یہ دونوں میاں بیوی اگر دوبارہ رہنا چاہتے ہیں میاں بیوی بن کر کے، تو نیا نکاح کرنا ضروری ہے، نئے سرے سے نکاح کرے، نیا مہر، نئے گواہ، اس طور پر اگر مرد راضی ہے تو اور عورت راضی ہے تو، اگر کوئی اس میں سے ایک راضی نہیں ہے تو اس کے اندر میں زبردستی کی جاتی نہیں۔ تو یہ اس قسم کھانے کو جو اس آیت کے اندر میں ذکر کیا گیا، اب واضح طور پر یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کو ایلا کہتے ہیں، آلہ یولی، ایلا کا معنی یہ ہے کہ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی کہ 4 مہینے تک میں اپنی عورت کے پاس میں نہیں جاؤں گا، 4 مہینے نہیں گیا تو اب یہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے 4 مہینے ختم ہوئے، 4 مہینے ختم ہوتے ہی آٹومیٹک ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد ابن حنبل، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 4 مہینے ختم ہونے کے بعد عورت قاضی کے پاس میں جائے گی اور قاضی اس کے شوہر کو بلائے گا کہ تم نے 4 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو کہ ہاں، تو کہ تم اپنے قسم کو توڑ ڈالو۔ اگر وہ نہیں توڑتا تو قاضی کہے گا کہ نہیں، پھر طلاق دے دو، تو قاضی کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی تین اماموں کے نزدیک۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، 4 مہینے ختم ہوئے
تو 4 مہینے کے ختم ہوتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں فرمایا، للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عورتوں کے پاس صحبت نہ کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک ٹھہرے رہے، فإن فاؤوا، پھر اگر وہ واپس لوٹ آتے ہیں 4 مہینے سے پہلے تو فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر یہ قسم کھانے والا آدمی اپنے دل کے اندر میں طلاق ہی کا ارادہ کر چکا ہے تو 4 مہینے تک جو اس کے پاس نہیں جائے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ان مردوں نے یا لوگوں نے طلاق ہی دینے کا ارادہ پکا کر لیا ہے تو فإن اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آدمی کے دل کے ارادے کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، آدمی کے بولنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اب یہاں بات چلی تھی عورتوں کی، پھر اس کے بعد میں قسم کی، پھر اس کے بعد میں ایلا کی، اور پھر اس کے بعد میں ایلا کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ طلاق واقع ہونے کی، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر طلاق کے احکام بیان فرمائے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دی گئی، یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 3 حیضوں تک۔ ایک عورت ہے، اگر اس عورت کو طلاق دی گئی تو یہ فوری طور پر دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اس کے لیے عدت کا گزارنا ضروری ہے، اور عدت کے گزارنے کے اندر میں 3 حیض کا گزرنا ضروری ہے۔ 3 حیض اگر مان لے کہ 25 دن کے اندر میں آتا ہے اور 5 دن تک آتا ہے تو 3 مہینے کے اندر میں یہ 3 حیض ختم ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عورتوں کی عادت کے مطابق ہے، کبھی عورت کو 1.5 مہینے میں آتا ہے یا 2 مہینے کے اندر میں آتا ہے اور 10 دن تک آتا ہے، 2 مہینے کے بعد آتا ہے، 10 دن تک آتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 6-7 مہینے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی عورت ہے اور وہ عورت اگر یوں سمجھو کہ عمر رسیدہ نہیں ہے، اس کے حیض کے آنے کا زمانہ ہے اور حیض اس کو نہیں آتا تو پھر 3 مہینہ اس کے لیے ٹھہرنا ضروری ہے۔ یا کوئی عورت ہے جس کو عائشہ بولتے ہیں، عائشہ الف اور چھوٹی سین کے ساتھ، 52 سال کی جو عورت ہو جائے تو اس کو عائشہ بولتے ہیں، نا امید، اس کو حیض نہیں آتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے 3 مہینہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 پاکی کے دن گزاریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 حیض گزاریں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء تک، 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن، اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ چھپاوے وہ عورتیں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رحمدانیوں کے اندر میں پیدا کر رکھا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورتیں اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر میں ایمان رکھتی ہیں۔ عورت کو طلاق ہوئی اور عورت اگر حالت حمل کے اندر میں ہے تو وہ بھی بتا دے، حمل کی حالت کے اندر میں نہیں ہے تو وہ بھی بتا دے۔ اگر حالت حمل میں نہیں ہے اور حیض آتا ہے تو 3 حیض تک عدت کا گزارنا ضروری ہے، اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے جو روکنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر حالت حمل کے اندر میں ہے اور طلاق ہو گئی تو اس کے لیے عدت ہے وضع حمل۔ وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، طلاق دی ابھی اور حمل کا شروع کا زمانہ تھا، 1 مہینہ ہوا تھا حمل کو اور طلاق دے دی گئی، اب جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہاں تک اس کے لیے عدت کرنے میں رہے گی، 8 مہینے 9 مہینے تک رہے گی۔ مان لیں کہ 9واں 10واں مہینہ چلتا تھا حالت حمل کے اندر، حمل 9ویں 10ویں مہینے کا تھا، لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوا اور مرد نے عورت کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کی وجہ سے عورت ٹینشن میں آئی، بچہ پیدا ہو گئی،
10 منٹ میں 15 منٹ کے اندر میری عدت ختم. وضع حمل بچہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے عدت ختم ہو جاتی ہے. ایسی عورتیں کہ جن کو اگر طلاق رجعی وغیرہ دی جائے تو ان کے شوہر بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ میں جو ہے اصلاح کر کے اور صلاح کر کے اور سمجھوتا کر کے نکاح کرے. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے شوہر احق بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس سلسلے کے اندر میں ان عورتوں کو واپس اپنے نکاح کے اندر میں لانے کے حقدار جو ان کے شوہر ہیں. ان ارادوا اصلاحا، اگر لوگ اصلاح کرنا چاہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی ایسے حقوق ہیں جیسے کہ عورتوں کے اوپر میں حقوق ہیں، یعنی عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے اوپر میں بھی حقوق ہیں. عورتوں کے لیے حقوق ہے مردوں پر، مردوں کے لیے حقوق ہے عورتوں پر. عورتوں کی ذمہ داری ہے مردوں کی، مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کی. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور حقوق کے بعد میں مردوں کے لیے ایک درجہ اور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے حاکم کا درجہ دیا ہوا ہے. مرد جو ہے وہ حاکم ہے اور عورت اس کے لیے حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کے اندر میں ٹھہری رہے. تو کام کون کرے گا؟ نظم اور انتظام کون کرے گا؟ مرد کرے گا. فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے. اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام جو آگے والی آیات کے اندر میں ذکر کیے ہیں، آئندہ کل انشاءاللہ عرض کریں.